الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس دنیا میں ہر انسان اپنی ترقی، کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہماری زندگی اچھی رہے اور ہم ایک کھاتے پیتے انسان رہیں، اور اللہ دے تو دوسروں کا معاون اور مددگار بن کر کے زندگی بسر کرنے والے ہوں. ایک کامیاب زندگی، ایک اچھی زندگی، پرتعیش زندگی. بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ذرا اچھی نگاہ سے دیکھیں، کھاتے پیتے کرانے کے رہیں. قرآن کریم نے اس کا حل بیان کیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، دنیا میں اس کو اچھی نظر سے انسان دیکھے، اور وہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی بسر کرنے والا ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص نیک عمل کیا کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی تعلق رکھے. اللہ سے جتنا تعلق اس کا مضبوط ہوگا، اس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اور اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی جیسی صفت ہوگی، اسی حساب سے اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اور عمل میں جتنا کھوٹ ہوگا، عمل میں جس قدر کمی ہوگی، اسی حساب سے اس کی دنیا کی زندگی خراب ہوگی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قرآن کہتا ہے کہ جو مجھ سے توڑ کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو کرکرا کر دیتے. اس کی زندگی پرتعیش بظاہر ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، دل میں کوئی سکون و اطمینان نہیں ہے، اور ظاہر میں تو اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے. ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جن کا دل پرسکون ہے اور اطمینان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بظاہر وہ پھٹے حالوں میں ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن ہے.
اور ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ بظاہر ان کی زندگی بہت اچھی ہے، اسباب راحت سب کے سب موجود ہیں، طمانینت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی جلدی ختم ہو جاتی، یا میں خودکشی کر لیتا، یا اس دنیا کے جنجال سے میرا جی نکل جاتا تو اچھا ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم انہیں کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلڈنگوں سے چھلانگیں لگائیں اور خودکشی کر لی، دھندے لگائے اور خودکشی کر لی، زہر کا پیالہ پی لیا اور خودکشی کر لی، اپنے آپ کو گولیوں سے اڑا لیا اور خودکشی کر لی، ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور اپنے مرنے کی تدبیر کر ڈالی۔ تو یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اور اخبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کی جو راحت ہے اور اس میں جو سکون و اطمینان ہے، اور انسان کو جو ایک خوشگوار ایک اچھی زندگی ملنی چاہیے، اس کا راز اسباب کا فراہم کر لینا، اور اس کا راز اسباب کا کثرت سے جمع کر لینا اور راحت کی چیزوں کو اکٹھا کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو، اور دل کے اطمینان کی صرف ایک ہی صورت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طاعت سے اور اللہ کی طرف دل لگانے سے، اللہ کی طرف جھکے رہنے سے، رجوع کیے رہنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ جتنے بھی اسباب نظر آتے ہیں لوگوں نے اس لیے جمع کیے ہیں کہ ان سے راحت حاصل کی جائے، اطمینان قلب حاصل ہو، لیکن اگر یہی چیز مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، تو دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں اور بیکار ہیں۔ تو انسان ہر حال میں ترقی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو اور سرخروئی کی زندگی بسر کرے، اطمینان و چین کی زندگی بسر کرے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے ہی اس چیز کو وہ چیز پروان چڑھتی ہے اور وہ چیز اپنے انتہا کو پہنچتی ہے۔ آپ نے ایک درخت لگایا تو دانہ بونے کے بعد آپ پہلے اس کا پودا نکلتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پتے آتے ہیں، پھول آتا ہے، پھر پھل آتا ہے۔ یہ ترتیب ہے فطری طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اگر کوئی صالح چیز بوئی ہوگی تو صالح چیز ہی اگے گی۔ اگر اس نے آم کا درخت لگایا ہوگا تو آم کی گٹلی اس نے لگائی ہوگی تو آم کا درخت نکلے گا اور آم اس پر پھلے گا، اور اگر اس نے کوئی دوسری چیز لگائی تو پھر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے آم نکلے گا۔ ٹھیک یہی مثال ہے کہ انسان عمل جیسا کرتا ہے اور اس کے اپنے افعال جیسے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات جیسے ہوتے ہیں، زندگی میں اس کے اثرات اسی طرح کے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر اس کے معاملات اچھے ہیں تو زندگی میں اس کے اثرات بھی اچھے دیکھے جاتے ہیں، اگر معاملات غلط ہیں تو اس کے اثرات بھی اسی طرح سے دیکھے جاتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے اسی ترتیب سے وہ چیز جب ہوتی ہے تو اللہ نے سکون کی جو ترتیب بنائی ہے اسی ترتیب سے انسان کو سکون حاصل ہوگا۔ اس کے بغیر اگر کوئی شخص سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ترتیب کے خلاف بات کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو سنوار لے۔ جب انسان اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی۔ اگر انسان کا عمل اچھا نہیں ہوتا تو اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
ایک جلیل القدر نبی ہے۔ بچپن سے لے کر کے جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ گئی اور بادشاہ نے اپنا مقرب نہیں بنا لیا، اس وقت تک امتحانات سے ہی گزرے، ایسی ایسی آزمائشوں سے کہ جن کا تصور انسان کرے تو پریشان ہو جائے۔ ان آزمائشوں سے گزرتے رہے اور ساری آزمائشوں میں وہ کھرے اترے اور کوئی شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لائے۔ چنانچہ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکالے گئے تو غلام بنا دیے گئے، وہاں سے بازار مصر میں بکے ہیں تو خاتون نے اپنے دام فریب میں لانا چاہا ہے، اور وہاں سے بچے ہیں اور اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کیا ہے، اپنی نگاہ کو درست رکھی ہے، تو پھر جیل چلے گئے ہیں، تقریباً 9 سال تک جیل کی قید میں رہے۔ ان ساری آزمائشوں میں جب وہ کھرے اترے ہیں اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور تقوی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب کوئی شخص تقوی کا دامن تھام لیتا ہے اور تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو شخص تقوی والی زندگی بسر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ رہتا ہے، ضبط نفس کے ساتھ رہتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص محسن ہے، اچھا کام کرنے والا ہے۔ ہم ایسے شخص کے اجر کو اور اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا پھل مل کے رہتا ہے۔ اسی کو ہمارے محاورے میں اور معاشرے میں کہتے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہ بھائی صبر تو کر کے دے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا پھل دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا مطلب تو ایک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی نے کچھ کہا تو بھائی صبر کر لیا، اس کو کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے مار دیا تو ہم نے کوئی اس کا بدلہ نہیں لیا، یہ صبر کا ایک مفہوم ہے۔ لیکن صبر کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے، صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی پریشانیوں پر، شدائد پر اور تکلیفوں پر آدمی جم جائے، چاہے وہ کسی طرح کی بھی تکلیف اور پریشانی ہو، ان تکلیفوں پر انسان جم جائے اور اللہ کی اطاعت پر جم جائے، اللہ کی اطاعت کو اور اللہ کے حکم کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دے، ایسا شخص صبر کرنے والا ہے۔ یہ ہے مطلب کہ آدمی صبر و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد نوازتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت یوسف کی زبانی یہ بات کہلوائی کہ تقوی کی زندگی سے اور پرہیزگاری کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے کہ جیسے کوئی مانگنے والا ہو، جیسے کوئی فریادی ہو، جیسے کوئی سوالی ہو، اللہ نے ایسے اشخاص کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا چونکہ ہم نے تقوی کی زندگی بسر کی اور ہم نے اللہ کو مان کر کے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی اور اللہ کے حکم کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تب اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو جو لوگ تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے اعمال کو ٹھیک رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کو بھی ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا پھر ایسی ٹھیک ہوئی کہ کہاں غلامی کی زندگی تھی اور اللہ نے پھر شاہانہ زندگی عطا فرمائی اور بادشاہ بن گئے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ جب انسان آخرت کو سنوارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دیتے، زیادہ دنیا کے چکر میں نہ رہے اور دنیا کی طرف توجہ کو کم رکھے اور آخرت کی فکر غالب رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ دے، بلکہ دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر، لیکن آخرت کی فکر غالب ہو۔ اور آخرت کی فکر کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جہاں کہیں ٹکراؤ ہو تو ایسی صورت میں آخرت کی فکر کو غالب کر دے، آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ دے، تو یہ آخرت کی فکر کرنا ہوا۔ تو جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسرے جو علماء اور صالحین اور متقی حضرات جو گزرے ہیں، انہوں نے دنیا اور اس کی معاش کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ دنیا سے انہیں بے فکر کر دیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور طلبہ ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عزت عطا فرماتے ہیں، طلبہ ان کے ساتھ تھے اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آگے آگے وہ تھے، طلبہ پیچھے تھے۔ دو طالب علم تھے، دونوں اسٹوہ میں تھے کہ حضرت اپنا جوتا کھولیں گے تو ہم اٹھا لیں گے۔ چنانچہ حضرت نے جوتا کھولا تو ایک طالب علم نے ایک جوتا اٹھایا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھایا۔ ہارون رشید جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ یہ سب کچھ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، چونکہ امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، بادشاہ کے مقرب تھے، تو آنا جانا تھا اور طلبہ کو پڑھانے کا سلسلہ بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک طالب علم کے ہاتھ میں ایک جوتا، دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا، تو پھر ان دونوں طالب علموں نے ایک رومال میں اور ایک چادر میں ان دونوں جوتوں کو ڈالا اور پھر اس طریقے سے وہ مسجد میں لے کر کے گئے۔ ہارون رشید نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے کہا کیا بات؟ کہا کہ بھائی اصل حکومت تو ان حضرات کی ہے کہ ہم تو ظاہر پر حکومت کرتے ہیں، یہ علماء ایسے ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، کہ دیکھیے ان کی عظمت اور ان کا شرف اور ان کی بزرگی ان طلباء کے نزدیک اور عوام کے نزدیک ایسی ہے کہ یہ جوتے اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ علامہ ابن المبارک ایک بہت بڑے عالم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 4000 طلبہ ہوتے تھے جو ان کے درس میں بیٹھتے تھے، وہ حدیث بیان کرتے تھے، فقہ بیان کرتے تھے۔ دنیا کی فکر انہوں نے نہیں کی، آخرت کی فکر کی، دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو لگائے رہے اور کھپائے رہے۔ اللہ نے یہ عزت بخشی۔ ایک مرتبہ ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، سارے طلبہ نے یرحمک اللہ کہا۔ اس کی آواز ایک شور بن کر کے ظاہر ہوئی اور معلوم ہوا کہ جیسے مملکت پر کوئی آفت آئی ہو اس طرح کا شور ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت کوئی حملے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، یا کوئی خبر آئی ہوگی بادشاہ کے پاس کہ کسی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا ہے مملکت پر، تو اس طرح کا شور اٹھا تو بادشاہ گھبرا گئے۔ کہا کہ خیر خبر لو کہ کیا ہوا، کوئی خیر تو ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ جاسوس جا کر کے پتہ لگا کر کے جو آیا تو معلوم ہوا کہ ابن المبارک کو چھینک آئی تھی، اس پر طلباء نے یرحمک اللہ کہا، اس جواب کا یہ شور تھا۔ بادشاہ کی بیوی وہی تھی، اس نے کہا کہ اصل حکومت تو یہ ہے، تم تو فوج کے بلبوتے پر اور تم سپاہی کے بلبوتے پر ان کے جسموں پر حکومت کرتے ہو، یہ علماء ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر میں جو لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، حدیثوں میں بھی ان کا نام آتا ہے، راوی حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 365 دنوں میں 365 جوڑے بدلتے تھے۔ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے۔ تو ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو ایسی عقیدت ہو گئی تھی
ایک صاحب کو ایسی عقیدت ہو گئی تھی کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ حضرت کو ہر دن ایک نیا جوڑا دینا ہے۔ اب مفت ہاتھ آئے تو برا گیا ہے بھائی، کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو فرحت عطا کرنے کے لیے اور کسی کا جی بہل جائے اس کے لیے انہوں نے اس کو گوارا کر لیا، اور وہ صاحب ہر دن ایک نیا جوڑا لا کر کے دیتے تھے اور یہ اس کو پہن لیتے تھے، اگلے دن اتار دیا کرتے تھے۔ تو جو شخص اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے گزرے، ہندوستان کے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں ان کو بہت تکلیف دی گئی اور بہت ستایا گیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی کہ بادشاہ بھی ان کی عزت کیا کرتا تھا، اور پھر ان کی محنت سے اور ان کی کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے اس گھرانے میں، کہ جو گھرانہ جیسے کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا ہو اور نئے دین کی ایجاد کرنے کا سبب بن گیا ہو، اس گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوشش سے ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جو ہندوستان کے بادشاہ بنے اور جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت میں زبردست خدمت انجام دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی عزتیں اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا سنوارنے کے بجائے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کی اور آخرت کو سنوارنے اور ٹھیک کرنے میں لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا کو بھی ٹھیک کر دیا۔ چنانچہ ایک صاحب آئے ہندوستان گھومنے کی نیت سے، تو جگہ جگہ گئے، مختلف مزارات پر بھی حاضری ہوئی، تو اجمیر بھی چلے گئے، اجمیر بھی گئے، وہاں دیکھا کہ اس مزار پر ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہر دھرم کے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے ملک واپس گیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ہندوستان گھومنے کے لیے گئے تھے، کیا دیکھا؟ کہا کہ دیکھا تو بہت کچھ اور بہت سی جگہ جانا ہوا، لیکن ایک عجیب چیز دیکھی، وہ یہ دیکھی کہ مٹی کے اوپر رہ کر کے زندہ انسان تو حکومت کرتا ہے، یہ تو سنا تھا اور اس کو دیکھا بھی ہے، لیکن مٹی کے اندر رہ کر کے کوئی شخص حکومت کرتا ہو، یہ جا کر کے ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے، یہ ہندوستان میں دیکھا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کو آخرت بنانے کے لیے کھپا دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو پھر مخلوق سے تعلق خود بخود ہو جاتا ہے۔ جو انسان مخلوق کو منانے کی کوشش کرتا رہے تو مخلوق تو مانتی نہیں ہے، انسان تو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، لیکن صرف اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو بھی راضی فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور یہ کہا کہ امی جان، میرا جو چاہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لکھوایا، اور اس میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ جو شخص مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو راضی کرتا ہے، مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جو شخص مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو خود دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہبری اس کو حاصل ہوتی ہے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ہم نوا رہیں اور ہمارے موافق رہیں،
اور لوگوں کی زبان پر یہ شکایت رہتی ہے کہ بیوی ہمارے موافق نہیں ہے، بچہ ہمارے موافق نہیں ہے، اور دوسرے لوگ ہمارے موافق نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اللہ کے موافق نہیں ہے، اور اللہ کو راضی رکھنے اور اللہ کو منانے کی اس نے کوشش نہیں کی، اس لیے یہ دنیا کو منانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے لوگ ناراض ہوتے، لیکن بالآخر لوگ راضی ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ماننے میں وہ نور ہے، اور اس کی روشنی ایسی پھیلتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف پھر دوڑتا ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع سے دیکھ لیں کہ ایک انسان شادی کرتا ہے اور بڑی فضول خرچی کے ساتھ شادی بیاہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ایسا کوئی چرچا نہیں ہوتا، لیکن جو شخص سادگی کے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے، تو پھر معاشرے میں اس کا ایک چرچا ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ یہ جو مثال بنی ہے، اس مثال کو بہرحال آگے لے کر کے ہم چلیں۔ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنی بچیوں کی شادی کرنے کا ہوا تو میں نے سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی صاحبہ سے کہا ظہر میں کہ بھئی دونوں بچیوں کا نکاح ہے، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا، اور عصر میں ہم نے نکاح کر دیا، اور رات میں ہم نے رخصتی کرا دی اس سادگی کے ساتھ۔ ہمارے جو کاندلہ کے لوگ تھے وہ بہت ناراض ہوئے کہ شادی میں بھی کسی کو نہیں پوچھا اور ایسے ہی شادی کر دی۔ اور جب ان کی باری آئی، جو ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی لوگ تھے، جب ان کی باری آئی، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کی، اور جو خرچے انہوں نے کیے اور جو خرچے ان کے جسم پر پڑے ہیں اور جو بار پڑے ہیں، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ زکریا نے تو بڑی آسانی سے کام کر لیا، بھائی ویسی شادی کرنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی۔ تو شروع میں تھوڑی سی ناراضگی جھیلنی پڑتی ہے، انسان اگر ہمت دکھائے اور اس پر جم جائے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، تو پھر یہ وہ نور ہے جو دنیا کو منور کر کے رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو پھر راستے ملتے ہیں اور انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ نافرمانی کا اثر ایسا ہوتا ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہے، ہر گناہ اعمال کفر میں سے ہے، یعنی کفر سے اس کا ایک رشتہ ہے، ہر نیکی کا رشتہ ایمان سے ہے، اور ہر برائی اور ہر گناہ کا رشتہ کفر سے ہے۔ لہذا جو شخص گناہ کرتا ہے اس گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کافی نقطے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ ناصحہ مت کر نصیحہ دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو کوئی نصیحت کرنے والا اسے نصیحت کرے تو وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ الٹی بات کہہ رہا ہے۔ جیسے دنیا کے عاشق لوگ جو کسی پر لٹو ہو جاتے ہیں، آپ انہیں لاکھ سمجھائیں کہ بھائی اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تمہاری لائف کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے، تم اپنی زندگی کو دیکھو، آگے تمہیں اور کچھ کرنا ہے۔ بولا یار نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب دیکھ لیا ہے۔ وہ جو قیس تھا نا، قیس جس کو مجنو کہتے ہیں، لیلا اور مجنو کی کہانی کے بہت مشہور ہے، تو مجنو مسلمان تھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ، اور یہ صحابہ کے دور کا شخص ہے مجنو، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مجنو کو مجنو حضرت حسن نے کہا تھا، گزر رہا تھا تو حضرت حسن نے کہا کہ قیس تم کو پتہ ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے، اور اب حکومت و سلطنت اور خلافت ان کے ذمے ہے، ان کے سر پر ہے۔ تو اس مجنو نے کیا کہا؟ مجنو نے کہا کہ حضرت خلافت تو لیلا کے سر پہ سجتی ہے۔ تو حضرت نے کہا انت مجنو، تو پاگل ہے، پاگل۔ تب سے اس کا نام پڑ گیا مجنو۔ اس کا باپ خانہ کعبہ لے کر کے گیا
اور جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے اللہ سے دعا کروا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دے، تو وہاں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ لیلا کی محبت میرے دل میں اور بڑھا دے، وہاں پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ لیلا کی محبت میرے دل میں اور بڑھا دے۔ تو یہ جون کی حد تک ہوتا ہے۔ تو انسان کیا ہے کہ انسان حقیقی زندگی کی طرف آنے کے بجائے نافرمانی کی طرف جاتا ہے اور معصیت کی طرف جاتا ہے، تو حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی۔ اور اللہ کے نبی نے مثال دی کل کوزی مجخین، جیسا کہ ایک گھڑا ہوتا ہے اور اس کو سیدھا رکھو تو اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی رہے گا، لیکن اگر اس گھڑے کو الٹ دیا جائے تو پھر اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے دل اگر سیدھا ہوتا ہے اور اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا ہے تو حق بات کو قبول کرتا ہے، اور اگر گناہوں کے اثرات زیادہ ہو گئے تو ویسا ہے کہ جیسے الٹا ہوا گھڑا تو اس میں پانی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے گناہوں سے پر دل میں نصیحت قبول کرنے اور اچھی باتوں کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ تو ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دن کے اعمال کو ٹھیک کرے۔ جب انسان کے دن کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو رات کے اعمال بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر دن کے اعمال اس سے ٹھیک نہیں ہیں تو رات کے اعمال بھی اس سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دن کے اعمال اس کی آنکھوں کی خیانت ہے، وہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں لگاتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو برے کام ہیں، جو خرابی کے کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے اعمال ہیں، ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رہتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی رات بھی بے سکونی کی ہوگی اور اس کی رات بھی خراب ہوگی اور اس کی رات بھی اچھی نہیں ہوگی۔ پھر وہ موبائل میں لگا رہے گا، پھر وہ گندگیوں میں لگا رہے گا، پھر وہ خرابیوں میں لگا رہے گا۔ اسی طریقے سے اس لیے کہ اس نے دن کے اعمال کو ٹھیک نہیں کیا، تو جو شخص اپنے دن کے اعمال کو ٹھیک رکھتا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالی ان رات کے اعمال کو بھی ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری کہ انسان خود بھی ٹھیک ہو، نیک بننے کی کوشش کرے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی نیکی کی طرف بلاتا رہے اور ان کو بھی نیک بنانے کی محنت کرتا رہے۔ چنانچہ ایک شخص ہے جو خود تو نماز پڑھتا ہے، خود تو نیک اعمال کرتا ہے، خود تو اپنے اندر تقوی اور طہارت والی زندگی رکھتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے سلسلے میں وہ بے فکر ہے اور اپنی اولاد کو اس کی تاکید نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، اور ایسے شخص کے لیے دنیا کی زندگی بھی پرسکون نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے آس پاس کی زندگی اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ اچھے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کا حکم ہے کہ خود بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، جو رشتے کے لوگ ہیں، جو تمہاری پرورش و پرداخت میں ہیں، جو تمہاری ماتحتی میں ہیں، تم ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس پر جمیے، خود بھی اس پر جمیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے اور گھر والوں کو، جو آپ کے متعلقین ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کی بات ماننے والے ہیں، ان سب لوگوں کو اس کی فکر، ان سب لوگوں کے سلسلے میں اس کی فکر کرے آدمی، اور ان کو بھی تقوی والی زندگی پر لانے کی کوشش کرے۔ اور کوشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ انسان کوشش کرے۔ جس طریقے سے انسان ان کی دنیا سنوارنے کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دیندار ہونے اور ان کی دین کے سلسلے میں فکر مند ہو اور ان کے دیندار بننے کے سلسلے میں فکر کرنے کی کوشش کرے۔ جس طریقے سے ہم بعض فرص کرتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، دنیا کے کام کے سلسلے میں،
اور ایک بچہ جو آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں رات دن ایک کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بچہ اگر دیندار نہیں ہے، دین پر نہیں ہے، تقوی والی زندگی نہیں بسر کرتا، تو اس کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے ماحول دینا۔ آج ایک بچہ جو شروع انسان کہیں لے کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اسکول میں اسے داخل کرایا جاتا ہے۔ اب وہاں نہ اخلاق کا کوئی گزر ہے، نہ کوئی اخلاق کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ حقوق کے سلسلے میں کوئی بات بتائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس بچے کا ذہن ایسا ہو جاتا ہے، اور اس تعلیم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے، والدین کے حقوق سے ناآشنا ہوتا ہے، اور معاشرے کے تقاضوں سے وہ بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے صرف دنیا کے لیے رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا تو ساری حاصل ہو گئی، لیکن ہماری زبان پہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، جیسے دین کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک صاحب تھے اور وہ بیمار ہوئے، اور بیماری کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی، ڈاکٹر کو لا کر کے دکھایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑی سی جان چلی گئی، تو پھر رہ گیا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر عمل نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تقوی والی زندگی نہیں ہے، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں اگر اس کے اندر انسانیت نہیں، جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نما کچھ اور ہے۔ یہ بہت اہم لفظ میں کہہ رہا ہوں، انسان نما کچھ اور ہے۔ خوف خدا نہیں ہے تو ہر جگہ آپ کو دغا دے دے گا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہیں بھی آپ کو ڈبا دے گا، کہیں بھی آپ کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، دھوکہ دے دے گا، آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے گا، جانی کام کر جائے گا، اس لیے کہ خوف خدا نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ کہتے ہیں یار یہ انسانوں والے کام ہیں، تو انسانوں والے کام کرانے کے لیے خوف خدا اس کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، کبھی انسانوں والے وہ کام کرے۔ لہذا خوف خدا ایک انسان کے دل میں ہوگا تو وہ صحیح انسان ہوگا، صحیح انسان ہوگا۔ اور اگر خوف خدا نہ ہو تو صحیح انسان ہونا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی، تقوی اور پرہیزگاری والی بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے اولاد کے سلسلے میں بھی فکر مند ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔